لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومسابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ناظرین محترم عزاداران سید الشہداء اور شہداء کربلا علیہم السلام، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کے زیر اہتمام منعقدہ عشرہ مجالس کی آج اس دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ اسی آیہ وافی ہدایہ کو عنوان بنا کر انشاءاللہ یہ 10 مجالس کو خطاب کرنا ہے اور مختلف زاویوں سے اور مختلف پیرایوں میں جو موضوع ہے اس کی وضاحت کرنا ہے اور اس میں معارف اسلامی اور فضائل علوم مصائب اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں پیش کر کے مودت قربا کا حق ادا کرنا ہے اور اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ ان مجالس میں جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ میرا موضوع ہوگا فلسفہ رسالت و امامت اور اہمیت و ضرورت عصمت و شہادت۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کچھ مخصوص اپنے بندوں اور مخصوص بندوں کی آل اولاد اور نسل اور ذریت کے سلسلے میں یہ اعلان فرما رہا ہے اور ان کی نشاندہی فرما رہا ہے
کہ جن کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، یعنی جن کو چن لیا ہے، جن کو اختیار کر لیا ہے اپنے الہی منصبوں کے لیے، جن کو اللہ نے امتیاز دیا ہے، جن کا انتخاب کیا ہے عالمین کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے کس لیے منتخب قرار دیا ہے، کس لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے، اصطفاء کیا ہے ان کا، یعنی ان کو چن لیا ہے، ان کو منتخب کر لیا ہے، ان کو چوز کر لیا ہے۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے کہ کس لیے اللہ نے اپنے بعض مخصوص بندوں کو ان عالمین کے اوپر، اس یونیورس میں، اس پوری کائنات کے تمام انسانوں اور تمام اولاد بنی آدم پر، جن کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے؟ آخر اس کا راز کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اپنے موضوع میں آپ کو یہ تاثر دے دیا ہے کہ میرا موضوع کس نہج پر جائے گا اور کس رخ پر یہ سفر کرے گی تقاریر، اسی حوالے سے ایک مختصر سی تمہید عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، خداوند عالم ظاہر ہے کہ اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے کارخانہ خلقت کو کھولا۔ جب ہو کا سناٹا تھا، کوئی مونس و ہمدم و دم تنہائی مشیت نہیں تھا، کوئی حاشیہ مشیت نہیں تھا، کوئی رازدار مشیت نہیں تھا، کوئی بندہ مشیت نہیں تھا، کوئی ایسا نہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، کوئی ایسا نہ تھا کہ خداوند عالم کا نمائندہ بنے، اور یہ دنیا جو تھی وہ خلق نہیں ہوئی تھی۔ اب خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان اور بشر کو بھی خلق کیا، اور ظاہر ہے کہ بشر کے لیے قرآن کی مختلف آیات موجود ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی خلقت میں اولاً اور مقصود بالذات جو خلقت تھی وہ انسان کی خلقت ہے، یعنی یہ کہ اس کائنات کو اللہ نے حقیقت میں بنایا تو ہے، مگر وہ مخصوصاً خصوصیت کے ساتھ مقصود پروردگار نہیں ہے، یعنی کائنات، ساری کائنات کو انسان کے علاوہ ثانیاً اور بالعرض پیدا کیا ہے اللہ نے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا آسان لفظوں میں کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو اپنے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ میں نے تمہیں بنایا ہے اپنے لیے، خاص اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی یہ کہ کائنات خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ مقصود پروردگار نہیں ہے، یعنی منصوبہ مشیت میں وہ سر فہرست نہیں ہے کائنات، بلکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے جمادات اور پتھر اور اسٹون نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے نباتات اور پلانٹس اور گھاس پھوس نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے حیوان و درندہ اور چوپایا نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، اپنا تاج نیابت و شرافت و تاج کرامت و تاج خلافت انسان کے زیب سر کر کے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا۔ تو اب انسان کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان سے ہی اللہ کو توقعات ہیں، کیونکہ حقیقی مقصد جو کائنات کی خلقت کا ہے وہ انسان ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کائنات میں کسی شے کا بھی امتحان نہیں لیا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ کائنات کو عقل اللہ نے نہیں دی ہے، یعنی انسان کے علاوہ یہ جو کائنات ہے، یعنی انسان اور جن و انس کے علاوہ کسی کو عقل نہیں دی ہے، لہٰذا
انہیں جو ہے جب عقل نہیں دی ہے تو ان کا امتحان بھی نہیں ہے. یعنی فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے مگر خواہشات نفسانی اور شہوتیں اور ڈیزائرز نہیں دی ہیں. اسی طرح سے اللہ نے حیوان کو اور انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات کو عقل بھی دی ہے, اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, جن اور انس کے علاوہ, ان کو اللہ نے شہوتیں دی ہیں, خواہشات نفسانی دی ہیں, آرزویں دی ہیں, ہوا و ہوس دی ہے, ڈیزائرز دی ہیں, مگر انہیں عقل نہیں دی ہے. تو پھر جہاں عقل نہیں دی ہے, خواہشات دی ہیں, وہاں بھی امتحان نہیں ہے. اس لیے کہ جب خوب و بد کی تمیز نہ ہو, جب اچھے و برے کا امتیاز نہ ہو, جب خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو, تو پھر امتحان کیسا ہے؟ لہٰذا خواہشات جہاں دی ہیں عقل نہیں دی, وہاں بھی امتحان نہیں ہے. اور فرشتوں میں کیونکہ عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہیں, تو جب بہکانے کا وسیلہ نہ ہو, جب بھٹکنے کا امکان نہ ہو, تو پھر عقل کے بعد جب خواہشات نہیں دی ہیں اور بہکنے کا امکان نہیں ہے, تو امتحان کا بھی سوال نہیں اٹھتا ہے. یہی سبب ہے کہ نہ ملائکہ کا امتحان ہے اور نہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی کسی مخلوق کا امتحان ہے. یہ انسان ہے, یہ درمیانی مخلوق ہے, یہ برزخی مخلوق ہے کہ جہاں اللہ نے اس ساری کائنات, اس عوالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان سب کی صلاحیتیں اور خواہشات بھی انسان میں جمع کر دی ہیں, اور ملائکہ والی عقل, وہ نورانی رہنما, وہ عقل بھی اللہ نے انسان میں جمع کر دی ہے. اور جب عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں, یعنی بہکانے کا امکان بھی ہے, اور راہ ہے, ایک پہ راہ دکھانے والا والی عقل بھی ہے, لہٰذا اب اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار اس لیے دیا ہے کہ جس کا امتحان لیا جاتا ہے اسی کو اختیار دیا جاتا ہے, جس کا امتحان نہیں لینا ہے اسے اختیار دینے کا فائدہ ہی کیا ہے. یہی سبب ہے کہ فرشتے جو طاعت پروردگار کر رہے ہیں وہ جبرن کر رہے ہیں, فرشتے جو عبادت پروردگار کر رہے ہیں وہ مجبوراً کر رہے ہیں. یعنی وہ خلق ہی کیے گئے ہیں جبر کے اوپر, یعنی ان کے اندر گناہوں کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کا امتحان بھی نہیں لیا ہے. ان کی عصمتیں بھی جبری ہیں, وہ معصوم ہیں, اگر ملائک تو جبری ہیں. اور حیوان کا امتحان نہیں لیا ہے کیونکہ عقل کی رہنمائی نہیں ہے اس کے ساتھ, لہٰذا نہ اختیار ہے نہ امتحان ہے. فقط انسان ہے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے اور اسی کا امتحان لیا ہے. اسی لیے فرما رہا ہے خداوند عالم سورہ ملک میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اس بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک اور قدرت اور اقتدار و حکومت کائنات ہے, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے موت کو تمہارے لیے اور حیات کو خلق کیا ہے, کاہے کے لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہاری ٹیسٹنگ کرے, تمہاری ابتلا کرے, تم کو بلاؤں میں ڈالے, آزمائش کرے تمہاری. کاہے کے لیے؟ کہ ایکم احسن عملا, یہ ثابت کرنے کے لیے تمہارے نزدیک, اتمام حجت کرنے کے لیے کہ تم میں ازرو عمل کون احسن ہے, کون دا بیسٹ ہے, کون سب سے اچھا ہے. آپ نے دیکھا اختیار دیا ہے تبھی امتحان لیا ہے. اسی لیے سورہ دہر میں اختیار کا ذکر کر دیا اللہ نے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس انسان کو سبیل کی ہدایت کر دی, گائیڈ کر دیا اپنی راہ, اختیار دے دیا, اما شاکرا و اما کفورا, چاہے وہ میری راہ پہ چل کے شکر کرے میرا, اس نعمت ہدایت کا, اس گائیڈنس کا, اور چاہے کفران نعمت کرے اور میری راہ پہ نہ چلے اور کافر ہو جائے. یہ چاہے بتا رہا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے, اسے اختیار ہے کہ چاہے تو چلے راہ خدا پہ, چاہے نہ چلے, چاہے تقوی اختیار کرے اور چاہے فسق و فجور اختیار کرے. اسی لیے ایک جگہ قسم بھی کھا لی نفس انسانی کی, وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قسم ہے نفس انسانی کی اور اسے سنوارنے والے, خلق کرنے والے اس کے خالق کی, اور پھر اس کے تمام تقوی یعنی پرہیزگاریوں اور اچھائیوں کا اسے اس نفس کو الہام کر دیا, اور اس کے تمام فسق و فجور اور گناہوں, نافرمانیوں کا, نگیٹیویٹیز کا, منہیات کا, محرمات کا, برائیوں کا بھی الہام کر دیا ہے. یعنی
یعنی نفس انسانی جو ہے صاحب الہام ہے، اسی لیے عقل کو ایک پروفیٹک اسٹیٹس اللہ نے دیا ہے. یعنی یہ اقرا اصول کافی کی کتاب العقل والجہل جو پہلا چیپٹر ہے اس میں یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں کہ لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، ثم قال له اقبل، پھر اللہ نے اس سے کہا کہ آگے بڑھ، ثم فاقبل، تو عقل آگے بڑھی، ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ، فادبر، تو وہ پیچھے ہٹی، پھر اللہ نے کہا ٹھہر جا، پھر اللہ نے اس سے کہا کہ قسم ہے مجھے، اپنی قسم ہے مجھے کہ میں نے تجھ سے زیادہ محبوب اور بلند کوئی مخلوق نہیں پیدا کی ہے، اور اب تجھی کو بنیاد بنا کر میں جزا بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، اور تجھی کو بنیاد اور معیار بنا کر میں سزا بھی دوں گا، عتاب بھی کروں گا، عذاب بھی کروں گا. یعنی عقل وہ نبی یہ باطن ہے، عقل وہ حجت باطن ہے. اسی لیے دیکھیں مولا کائنات نے اور دیگر ائمہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے لیے دو حجتیں ہیں انسانوں کے اوپر، ایک حجت ظاہر ہے اور ایک حجت باطن ہے. حجت ظاہر جو ہے وہ اس کے انبیاء و مرسلین اور ائمہ ہیں، اور حجت باطن جو ہے وہ اس کی عقل ہے. یعنی عقل کو پروفٹ کا درجہ دیا ہے، عقل کو پیغمبری کا عہدہ دیا ہے خداوند عالم نے. بھائی یہی سبب ہے کہ انسان عقل کو استعمال کرتا ہے اور بہت سی اچھائیاں اور برائیاں خود بخود عقل کو اور نفس کو جو اللہ نے الہام کیا ہے سمجھ لیتا ہے. بھائی موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، کسی رسول کی ضرورت نہیں تھی، کسی ہادی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کتاب کے نزول کی ضرورت نہیں تھی، وحی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. کون سی باتوں کے لیے؟ یعنی وہ جو مستقلات عقلیہ ہیں، یعنی وہ جو بہت سی باتیں اللہ نے موٹی موٹی عقل کو پیغمبری کرنے کے لیے دے دی ہیں، انسان کی عقل خود جج کرنے کے لیے تیار ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس نبی اور کس کتاب کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ بری چیز عادت ہے اور سچ جو ہے وہ صدق جو ہے وہ اچھا ہے. بتائیے کس وحی کی ضرورت تھی یہ سمجھنے کے لیے، کس پیغمبر کی ضرورت تھی کہ ظلم برا ہے اور عدل اور انصاف جسٹس اچھا ہے. کون سی عقل کی ضرورت تھی کہ تقوی پرہیزگاری پاک دامنی جو ہے وہ اچھی ہے، اچھی چیز ہے، اور بے حیائی اور بدکاری جو ہے وہ گناہ بری شے ہے. یعنی موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے عقل کافی تھی. انہیں مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے. یعنی عقل جن باتوں کو سمجھنے میں مستقل ہے، جن اچھائیوں برائیوں کو، وہ چیزیں بھی ہیں. تو اے پروردگارہ اب کس لیے ضرورت ہے کہ تو نے الگ سے وحی بھیجی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر فلسفہ رسالت اور امامت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندے کس لیے بھیجے ہیں. یاد رہے کہ عقل جو ہے وہ موٹی موٹی بہت سی باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہے، مگر بہت سی باریک ایسی باتیں ہیں کہ جو ظاہراً عقل بشری میں نہیں آتی ہے. یعنی دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ دین عقل ہے، مگر ہماری عقل کے موازین اور معیارات اور ہماری عقل کے ترازو کے اوپر وہ پرکھنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری عقل کل نہیں ہے. ہاں اسلام 100% عقلی ہے، مگر انہی کی عقل کے لحاظ سے 100% عقلی ہے کہ جن کی عقل بھی 100% ہے، یعنی جو عقل کل ہیں. لہٰذا ہماری ناقص عقلوں کو مزید ہدایات کرنے کے لیے اور ہم کو مزید گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے عقل کے ساتھ ساتھ حجت ظاہری بھی رکھی ہے. عقل حجت باطنی ہے اور انبیاء و مرسلین اور ائمہ حجت ظاہر ہیں. وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت ہو نہ پاتا اگر اللہ الگ سے نمائندے نہ بھیجتے. اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے انسان میں ایک نبی یہ باطن رکھا ہے، عقل رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نفس امارہ بھی رکھا ہے. یہ نفس امارہ، یہ داخلی شیطان جسے خود حضرت یوسف کی زبان سے قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، ان کے جملے کو حکایت کر کے وہی بنا کے نازل کیا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف، وہ فرما رہے ہیں کہ جب ان پہ الزام لگایا زلیخا نے اور عزیز مصر اپنے شوہر کے سامنے، بادشاہ مصر کے سامنے، تو انہوں نے اپنا جو عذر پیش کیا اور اپنی بات، اپنی صفائی جو پیش کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، یعنی میں جو اگر انکار کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی بے حیائی نہیں کی ہے، اپنے کو بچایا ہے اور ساری سازش
اسی کی ہے، اسی کا اقدام ہے، تو یہ کہنے میں ہمیں کوئی اپنے نفس کی برات اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ اپنی تعریف میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور کوئی بڑا دعویٰ اور کلیم کر رہا ہوں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے امکان ہی نہیں ہے۔ یاد رہے انبیاء کی عصمت اختیاری ہے، یعنی ان کی عصمت یہ نہیں ہے، یہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کی عصمت اختیاری ہے، جبری نہیں ہے، یعنی مجبور معصوم نہیں ہے فرشتوں کی طرح۔ بھائی پھر فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ فرشتوں کو اختیار گناہ نہیں ہے، اس لیے گناہ کر ہی نہیں پاتے ہیں، مگر اللہ کے مصطفیٰ بندوں کو اختیار گناہ ہے، مگر وہ گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو علم ہے انجام گناہ کا، ان کا علم مکمل ہے اور وہ اللہ کی قرب کی اس منزلوں پر ہیں، وہ جمال، وہ شاہد جمال پروردگار ہیں، ان کو محبت خدا بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، لہٰذا انبیاء کی جو عصمت ہے وہ اختیاری ہے۔ اسی اختیاری عصمت کے لہجے میں حضرت یوسف بول رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ میرے نفس میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہے، اگر نہ ہو تو پھر میرا کمال ہی کیا ہے؟ نہیں، میں اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھ میں صلاحیت گناہ ہی نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقیناً نفس جو ہے وہ امارہ ہے، یعنی امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ابھارتا ہے برائیوں کے اوپر، سو کے اوپر، بے حیائیوں کے لیے۔ نفس جو ہے انسان کا وہ اسے ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے۔ یہی اللہ کے بعد عصمت کا نتیجہ ہے، یہی اللہ کے بعد عصمت کا دعویٰ ہے اور عصمت کی دلیل ہے، یعنی یہ کہ کوئی خود بخود تو نہیں بچ سکتا ہے، ہاں کوئی بچنا چاہے گناہ سے اور اس کی نیت اور خلوص اور کوشش اور پرہیزگاری اور گناہ سے نفرین اور اپنے دامن کو بچانے کی مخلصانہ کوشش کو دیکھ کر اللہ جو ہے اب اس کا لطف اس کے شامل حال ہو جائے کہ یہ بچنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی مدد کیے دے رہے ہیں۔ یہ ہے عصمت پروردگار کی طرف سے، وہ عاصم ہے، اور جو بندہ معصوم ہوتا ہے اسے معصوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ عاصم ہے اور وہ معصوم ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی انسان، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس میں اندر نفس امارہ نہ ہو۔ عقل جو ہے وہ نبی باطن ہے، پیغمبر ہے، داخلی پیغمبر ہے، حجت باطن ہے، نفس صاحب الہام ہے، عقل ہی کا ایک فنکشن ہے نفس، اور یہ برائیوں پر بھی ابھارتا ہے اور اچھائیوں کی بھی ہدایت کرتی ہے۔ عقل اچھائی و برائی بتاتی ہے، ہر بات پہ ٹوکتی ہے، وہ ٹوکتی ہے برائیوں پر بھی، مگر نفس امارہ جو ہے یہ برائیوں پہ ابھارتا ہے انسان کو۔ اب یہی نفس امارہ جو ہے جب انسان کو ابھارتا ہے برائیوں کے اوپر تو عقل پیغمبری کا کام کرتی ہے۔ یہ عقل ہی کا کام ہے کہ قبل گناہ بھی عقل ٹوکتی ہے، بعد گناہ بھی انسان کو عقل ٹہوکے دیتی ہے۔ وہ خلوت تنہائی جہاں 7 دروازے اور تالے لگے ہوں، ارے وہ تنہائی کہ جہاں شریک حیات بھی محرم راز نہ ہو، وہاں جب انسان ارادہ گناہ کرتا ہے، نفس امارہ اس کو برائیوں کے اوپر ابھارتا ہے، تو نفس امارہ ادھر ابھارتا ہے برائیوں کے اوپر اور ادھر عقل اپنا کار پیغمبری شروع کر دیتی ہے۔ ادھر چراغ عقل جل رہا ہے، ادھر ہوائے نفس کے جھونکے در پہ ہیں کہ چراغ عقل کو بجھا دیں۔ ہوائے نفس کے جھکڑ چل رہے ہیں، خلوت تنہائی میں نفس ابھار رہا ہے اور ہوائے نفس کے جھونکے چراغ عقل کو گل کرنا چاہتے ہیں، اور عقل کی لو جو ہے وہ جھلملا رہی ہے۔ یہ ارادہ گناہ جیسے ہی انسان نے کیا اور نفس امارہ نے اسے بہکانا شروع کیا، ادھر عقل نے اپنا کار پیغمبری
پیغمبری شروع کیا، فوراً وہ کہتی ہے اے انسان یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، یہ تو تیرے رب کو تجھ سے بڑی توقعات ہیں، تو عہد الرحمن کے خلاف کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اپنی حرمت و شان و کرامت انسانی کو پامال کر رہا ہے، تو خداوند عالم کے اعتبار کو ٹھیس لگا رہا ہے۔ ارے تو نے اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، اس زمین پہ نمائندگی دی ہے، تجھ سے بڑی توقعات ہیں، تیرا امتحان لیا ہے، تیری خلقت پہ اس نے اللہ نے ناز فرمایا ہے کائنات کے اوپر۔ اے انسان ارے تجھی کو تو اللہ نے اپنے صفات جلال و جمال و کمال کا آئینہ انعکاس بنایا ہے، ارے تجھی کو تو بندہ خدا نما بنانا چاہا ہے اللہ نے۔ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں عہد رحمان کے خلاف کرنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ اگر عقل کی کار پیغمبری کو خلوت تنہائی میں انسان مان جاتا ہے تو ارادہ گناہ کر کے بھی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر اس پر کار پیغمبری عقل کی ہدایت کو اگر نہیں تسلیم کرتا ہے اور ہوائے نفس کے جھکڑ چلتے ہیں اور اس کے بعد وہ گناہ میں ملوث ہونے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، اور ادھر عقل کی چراغ عقل کی لو بجھتی نہیں ہے بلکہ وہ ٹمٹماتی رہتی ہے، اور وہ اس کی بے عزتی کا مرثیہ پڑھتی رہتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتی ہے، ہاں وہ اس وقت اپنا کام کر کے رک جاتی ہے۔ انسان جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر چراغ عقل کی رو جو ہے اب وہ آگے بڑھ کے ابھر کے انسان سے کو پھر سے کہتی ہے کہ تو نے بڑا غلط کیا، تو نے عہد رحمان کے خلاف کیا، تو نے اس کے اعتبار کو ٹھیس لگا دی ہے، تو نے اپنے کرامت کو خاک میں ملا دیا ہے، تو نے اپنی فضیلتوں کا سودا کر لیا ہے ذرا سی ظاہری لذتوں کے لیے، ناپائیدار لذتوں کے لیے کہ جن کا انجام عذاب و عقاب و ناراضگی پروردگار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے انسان ارے تو نے بہت غلط کیا ہے۔ یہی جو عقل کی آواز ہے اسے ضمیر کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اسے عربی میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ وہ نفس امارہ تھا جو ابھارتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے، یہ فنکشنز ہیں عقل کے۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، برائی کرنے والا انسان اگر یہ عقل کا کار پیغمبری یہ نفس لوامہ کی نصیحتیں اور ملامتیں نہ ہوں تو کبھی بھی انسان کو بعد گناہ توفیق توبہ نہ ہو۔ یہ جو ندامت ہوتا ہے، یہ جو پیشانی بندگی پر قطرات ندامت آ جاتے ہیں، یہ اسی سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اسی احساس خطا سے، اور وہ عقل کی پیغمبری اس کو توبہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اب انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو آخر میں پناہ تو ہماری ہی لے رہا ہے نا، اور ہم ہی سے مغفرت کا طلبگار ہے، ہم تجھے معاف کرتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ توبہ کر کہ اب دوبارہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ تو دیکھیے کس طرح سے ہدایتوں کا بیلنس ہے۔ اگر محاذ داخلی کے اوپر یہ پہلو نشین، یہ حاشیہ نشین مملکت جسم انسانی میں یہ نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ عقل جو ہے وہ کار پیغمبری کر رہی ہے، یہ پروفٹ اپنی ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ قبل گناہ بھی یہ ہدایت کرتا ہے، بعد گناہ بھی یہ عقل جو ہے وہ ہدایت کرتی ہے۔ تو اب بیلنس تو ہو گیا ہر طرف سے، مگر کہاں؟ اے پروردگارا تو نے ایک شیطان داخلی ہمارے وجود کے اندر رکھا ہے نفس امارہ، اور ایک شیطان خارجی ابلیس تو نے باہر رکھا ہے، اس کے کارندے ہیں وہ شیطان وہ ابلیس کہ ہمارے بابا آدم کے آگے جو اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور تیرے حکم کی نافرمانی کر کے اس نے اس وقت بھی نہ سجدہ کیا تیرے امر کا اور نہ تعظیمی آدم کی احترام کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد وہ تجھ سے جب تو نے اسے بارگاہ سے نکالا اور یہ کہا کہ فخرج منہا انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا تو راندہ بارگاہ ہے، تجھ پر صبح قیامت تک میری لعنت ہے، یعنی میری رحمتیں تجھ سے دور ہیں، تو بدبخت ہے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ تو نکلتے نکلتے وہ تجھ سے اختیار لے گیا بہکانے کا، ہم کو بہکانے کا، اولاد آدم کو بہکانے کا اختیار لے گیا۔ اس نے کہا نہیں تھا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا مجھے صبح قیامت تک مہلت دے دے، یعنی جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، اور تو نے اسے اختیار یہ کہہ کے دیا تھا کہ انت من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھے میں نے مہلت دی وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت کی مہلت اس نے مانگی تھی، تو نے نہیں دی،
تو نے ایک وقت معلوم کے دن کی مہلت دی ہے، اس کے مطلب قبل قیامت کوئی وقت آنے والا ہے کہ جب اختیار ابلیس اللہ چھینے گا، کسی اپنے خاص مصطفیٰ بندے کے ہاتھ سے چھینے گا۔ عجل اللہ تعالی فرجہ، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اے پروردگارہ وہ اختیار لے چکا ہے تجھ سے، اور یہاں تک کہ بیانات دے چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصین۔ وہ کہہ چکا ہے میں تیرے صراط مستقیم، تیرے رائٹ پاتھ پر، تیرے سیدھے راستے پر، تیری ہدایت کے راہ پر، تیرے دین کی راہ پر ڈٹ کے چھاپ کے بیٹھ جاؤں گا، اور آدم و اولاد آدم میں ان سب کو میں اغوا کروں گا، کڈنیپ کروں گا، یرغمال بناؤں گا، بہکاؤں گا، پورا زور لگا دوں گا، مگر تیرے وہ خاص بندے کے جن کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، یعنی جنہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ بھی جواب دے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں جن کی طرف تو بھی اشارہ کر رہا ہے، ان پر تیرا کوئی زور اور تیرا بس نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے بندے ہیں کہ جن کے لیے ابلیس کہہ رہا ہے، اور اللہ نے اس کا جملہ نقل کیا ہے کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہم تیرے سارے اولاد آدم یعنی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا میں، مگر وہ تیرے خاص بندے، إِلَّا عِبَادَكَ، تیرے وہ خاص بندے، خاص کہاں سے؟ المخلصین، جو تیرے مخلص ہیں۔ مخلص وہ ہے کہ جو کہے ہم اللہ کے ہیں، مخلص وہ ہے آبجیکٹ کہ اللہ کہے کہ یہ میرے ہیں، یعنی اللہ جنہیں چن لے، جنہیں مصطفیٰ قرار دے۔ ابلیس بھی کہہ رہا ہے کہ سب کو بہکاؤں گا، مگر ایک استثناء اور ایکسیپشن کر رہا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ تیرے خاص بندے جن کو تو نے اپنے لیے مخلص قرار دے دیا، خلوص سے، اخلاص سے مخلص، جنہیں چن لیا ہے، جنہیں اپنا لیا ہے، جو تیرے ہیں خاص بندے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب کون پوچھے یہ اعتراف ابلیس کب کر رہا ہے، یہ ایکسپشن کچھ بندوں کا کب کر رہا ہے کہ جن پہ میرا بس نہیں چلے گا؟ یہ ابھی یہ بنی آدم کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خلقت کے بعد، انکار سجدہ کرنے کے بعد، ابھی سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ تیرے خاص بندے جن کو تو نے چن لیا ہے ان پہ بس نہیں چلے گا۔ ابھی تو اولاد آدم، سلسلہ نسل آدم، ابھی ذریت آدم تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو جنت، ابھی تو انکار سجدہ اس نے کیا ہے، اور اب اللہ آدم کو جنت میں رکھے گا اور پھر زمین پر آئیں گے۔ تو یہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں عرفان ابلیس کیا ہے، یعنی یہ کہ نگاہ عرفان ابلیس میں خلقت آدم کے وقت اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسے بندے اس کی نظر میں اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن پر وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرا بس نہیں چلے گا، یعنی یہ کہ وہ ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کچھ ان کے لیے نہیں۔ یعنی ابھی سے کچھ بندوں کی عظمت کو دیکھ کر ابلیس سرنڈر ہے۔ بھائی اسی کو تو عصمت مطلقہ کہتے ہیں، اسی کو تو معصومیت کہتے ہیں کہ ابلیس امتحان لینے سے پہلے، بہکانے کی کوشش کرنے سے پہلے جن کے آ کے سرنڈر ہے، سپر انداختہ ہے، پہلے ہی سے مایوس ہے، پہلے ہی سے نروس ہے کہ ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت آدم سے بھی پہلے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے منتخب اور معصوم بندے ہیں کہ ابلیس جن پہ کوئی زور نہ چلائے گا۔ مگر اے پروردگارہ، تیرے وہ مصطفیٰ بندے تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ مخلص بندے تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر اولاد بنی آدم جن کی قسم کھا چکا ہے وہ ان کو بہکانے کی، تو پروردگارہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو کہاں گئی تیری ہدایت؟ بھائی ایک طرف اگر نفس امارہ ہے تو اسے تو عقل بیلنس کر رہی ہے، یہ شیطان داخلی بہکا رہا ہے، وہ باہر سے شیطان وہ عقل باطنی جو ہے، وہ حجت باطنی، نبی باطنی، وہ تمام نفس امارہ جو شیطان داخلی کی جتنی بھی بہکانے کی حرکتیں اور سازشیں ہیں، ان سب کو کا جواب دے رہی ہے اور اسے انسان کو بچا رہی ہے ہدایت کر کے۔ مگر اے پروردگارہ، ہم کو بہکانے والے دو نہیں ہیں، ایک ہمارا داخلی شیطان ہے جو نفس امارہ ہے، اور ایک خارجی شیطان ہے کہ جو ابلیس ہے، جو قسم کھا چکا ہے ہمیں بہکانے کی اور بہکاتا ہے۔
اب یہ بتا کہ اسے اختیار ہم نے دیا ہے اپنے کو بہکانے کا یا تو نے دیا ہے؟ وہ تیرا بندہ تیرا پیدا کیا ہوا ہے یا ہمارا پیدا کیا ہوا ہے؟ پروردگارہ ہمارا تو امتحان لے رہا ہے. ایک طرف نفس امارہ اندر سے داخلی محاذ پہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے بہکانے کے لیے, اور ایک طرف شیطان باہر سے حملے کر رہا ہے بہکانے کے لیے. اے پروردگارہ یہ کون سا انصاف ہے معاذ اللہ کہ سنبھالنے کے لیے تو فقط ایک ہے ہدایت کے لیے عقل, اور ہمیں بہکانے کے لیے کہ دوہرے وسیلے ہیں, اندر سے نفس امارہ باہر سے ابلیس بھی ہے. تو پروردگارہ یہ کہاں گیا توازن تیری ہدایت کا؟ تجھے ہدایت زیادہ پسند ہے کہ تجھے گمراہی معاذ اللہ زیادہ پسند ہے؟ تو ہم سے یہی کہہ رہا ہے نا کہ ہدایت کی راہ پہ آ جاؤ, دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, آؤ صراط مستقیم پر آؤ سبیل کے اوپر آؤ, ہماری اطاعت کرو, شیطان سے بچو, اطاعت شیطان نہ کرو, گمراہ نہ ہو. تو پروردگارہ جو ہم کو دو بہکانے والے ہیں, اندر سے نفس امارہ باہر سے ابلیس, تو ہم کو ایک ہی عقل سنبھالنے والی ہی کیا رہے گی, ہدایت کرنے والی. تو اب ادھر سے جواب آئے گا کہ نہیں, ہمیں ہدایت پسند ہے اور ہم نے ہدایت کا مکمل انتظام کر دیا ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی, ہدایت کی ذمہ داری یقیناً ہمارے اوپر ہے, دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے چھوڑا نہیں ہے تجھے, ہم نے تجھے لاوارث شاہراہ حیات پہ نہیں چھوڑا ہے, بلکہ شاہراہ حیات پر ایسے معصوم نقوش قدم تیرے لیے ہم نے بنائے ہیں کہ جن کی پیروی کر کے تو حملہ ابلیس سے بچ سکتا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ حجت باطن عقل ہے اور حجت ظاہر انبیاء ہیں, مرسلین ہیں اور ائمہ ہیں. یعنی یہی فلسفہ ہے انبیاء و مرسلین اور ائمہ اور اللہ کی طرف سے ہادیان برحق کے سلسلے کا, کہ ابلیس اکیلا یعنی مل کے نفس امارہ کے ساتھ کہیں فتح نہ حاصل کر لے. لہٰذا ہدایت کا بیلنس اللہ نے یوں کیا ہے کہ نفس امارہ کے حملہ داخلی کے لیے اللہ نے عقل نبی باطن کو انسان کے وجود میں رکھا, اور محاذ خارجی پہ ابلیس کے حملے سے بچانے کے لیے حجت ظاہر اسی شکل بشر اور انسان میں یہی انبیاء ہیں, یہی مرسلین ہیں, یہی ائمہ ہیں. ان کو ہدایت کے لیے عالمین پر چنا ہے, عالمین کی ہدایت کے لیے. یہی تو آیت کہہ رہی ہے ان اللہ اصطفى وآدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. اللہ نے منتخب کر لیا ہے, چن لیا ہے, مصطفیٰ قرار دیا ہے, اختیار کر لیا ہے, اپنا لیا ہے, کائنات کے اوپر انہیں فضیلت دی ہے. کاہے کے لیے؟ ہدایت کرنے کے لیے. وہ آدم ہیں, وہ نوح ہیں, وہ آل ابراہیم ہیں, وہ آل عمران ہیں, اور ان میں بعض کی ذریت ہے, یعنی یہ نسلاً بعد نسل سلسلہ جاری ہو گیا ہے. لہٰذا اب سمجھ میں آیا کہ کیا لاجک ہے انبیاء و مرسلین کو بھیجنے کی, کیا فلسفہ ارسال رسل ہے, کیا فلسفہ بعثت انبیاء ہے. اسی لیے اللہ نے شکل بشر میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے, اور کیونکہ ہدایت کرنے کے لیے گناہگار انسانوں کی اور حملہ ابلیس سے بچانے کے لیے بھیجا ہے, اسی لیے منتخب کیا ہے. اسی لیے لازم ہے کہ عصمت ہو ان کے اندر, معصوم ہو. یعنی نبوت و رسالت اور امامت کے لیے شرط اولین ہے عصمت, یعنی علم کے ساتھ ساتھ دین خدا کے مکمل علم کے ساتھ ساتھ سارے الہی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں تقوی ہونا چاہیے, عدالت ہونی چاہیے. یعنی جب یہ معراج پہ پہنچے تقوی اور عدالت تو اسی کو کہتے ہیں عصمت. اس لیے عصمت ضروری ہے ہادیان برحق کے لیے. مصطفیٰ وہی ہوتے ہیں کہ جو معصوم ہوں, یا یوں کہیں کہ جو مصطفیٰ ہوتے ہیں وہی معصوم ہوتے ہیں, جو معصوم ہوتے ہیں وہی مصطفیٰ ہوتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہی سبب ہے کہ ہدایتوں کے توازن کے لیے خداوند عالم نے انبیاء و مرسلین کو حجت ظاہر بنا کر بھیجا ہے, علم اور عصمت اور کردار کے ساتھ بھیجا ہے. اسی لیے دیکھیے نظام ہدایت کتنا مکمل ہے کہ آدم جو ہیں وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. یعنی اللہ کا مزاج ہدایت یہ ہے کہ پہلا ہی انسان نبی ہے, یعنی یہ کہ کوئی ہدایت لینے والا ہو یا نہ ہو, ہدایت کرنے والا, گائیڈ کرنے والا, رہنما, ہادی ہونا چاہیے. جب کوئی نہ ہو ہدایت لینے والا تب بھی ہدایت دینے والا ہے. یعنی یہ کہ اسی لیے پہلا انسان نبی ہے.
کہ ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، راہرو بعد میں آئیں گے، رہنما پہلے ہے۔ تو یہ مزاج ہدایت ہے کہ ہدایت لینے والا ہو، ابھی آئے نہ آئے، ہدایت دینے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اختتام دنیا پہ کوئی ہدایت لینے والا رہ جائے نہ رہ جائے، ہدایت دینے والے پھر بھی رہ جائیں گے۔ یعنی ابتدا بھی ہدایت ہے، انتہا بھی ہدایت ہے، بیچ میں گمراہی اور ضلالت آئی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ نے ضلالت اور گمراہی کو اور شر کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں خیر ہٹا دیا جائے یا خیر سے دور جہاں کوئی چلا جائے وہیں پر شر شروع ہو جاتا ہے، وہیں پہ ضلالت شروع ہو جاتی ہے۔ ضلالت الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، ضلالت اور شر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا الگ سے۔ ہدایت کا نہ ہونا ضلالت ہے، خیر کا نہ ہونا شر ہے۔ یعنی جہاں سے خیر ہٹایا جائے گا شر وہاں پر پیدا، یعنی یہاں پر جو شے شر سے خیر سے خالی ہو جائے وہی شر میں بدل جاتی ہے، جہاں ہدایت نہ رہ جائے وہیں ضلالت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، اسی لیے اتنا چوکس اور مکمل نظام رکھا ہے کہ ایک نبی جانے نہ پائے اگلا نبی آ جائے، پچھلا رسول جانے نہ پائے اگلا رسول آ جائے، پچھلی حجت جانے نہ پائے اگلی حجت آ جائے۔ اسی لیے دو ہادیوں کے درمیان، دو حجتوں کے درمیان حجت رہے گی وہ چاہے بشکل نبی ہو، حجت رہے گی چاہے وہ بشکل رسول ہو، حجت خدا رہے گی وہ چاہے بشکل وصی رسول اور وصی نبی ہو، وہ سب معصوم ہیں اور حجت ہیں، چاہے ان کا ٹائٹل نبوت اور رسالت نہ ہو۔ اور کتنے نبی یہ نفسی ہیں کہ جو تبلیغ پہ مامور نہیں ہے، دنیا نہیں جانتی کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ ان کو اجازت تبلیغ اور اجازت اظہار نہیں ہے منصب کا۔ وہ تبلیغ کریں مگر وہ نبی کے نبوت کے دعوے کے ساتھ نہیں۔ یہ نبی یہ نفسی ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو اسی لیے ایک سلسلہ جاری ہے حجتوں کا، یعنی ایک سیکنڈ، ایک نینو سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے دو حجتوں کے درمیان۔ اس لیے کہ ابلیس نے جب سے قسم کھائی ہے وہ تو ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی اس کی ہی ذمہ داری، وہ تو اپنا جاب بڑے خلوص کے ساتھ کر رہا ہے۔ یعنی جب سے اس نے انکار سجدہ آدم کر کے اللہ سے بہکانے کا اختیار یوم وقت معلوم تک لیا ہے، کیا کبھی آپ نے سنا کہ ابلیس سو گیا آج کسی کو، آج دن بھر کسی نے گناہ نہ کیا؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ ابلیس آج بیمار ہے اور اپنا جاب نہیں کر پا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ ابلیس کی وفات ہو گئی، وہ مر گئے؟ نہیں۔ تو جب گمراہی کا ذمہ دار اتنا چوکس اپنا نظام ضلالت لے کے چل رہا ہے، جبکہ اختیار اللہ ہی نے دیا ہے، وہ تو فیصلہ اور حساب بعد میں لے گا، اس نے یہی تو ہمارا امتحان لیا ہے۔ لہٰذا جب گمراہی کا ذمہ دار جو اللہ ہی کا بندہ ہے، اللہ ہی کو خالق مانتا ہے، اللہ ہی کو رازق مانتا ہے، اللہ ہی کو صاحب عزت و اکرام مانتا ہے، یہ سب اعتراف کر چکا ہے، عزت کی قسم کھا چکا ہے، یہ بھی کہہ چکا ہے کہ تو میرا خالق ہے، خلقتنی من نار، سب کچھ ماننے کے بعد اب اللہ کے نمائندوں مصطفیٰ بندوں سے بغاوت کر رہا ہے تو ملعون کہلایا، مردود کہلایا، رجیم کہلایا۔ یعنی یہ بھی ایک معیار ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے مقابل جو اکڑ کے کھڑا ہو جائے وہ مطرود بارگاہ خدا، وہ ملعون ہوتا ہے۔ کہاں کا کوئی منصب الہی، کہاں کا اللہ کی طرف سے یا اللہ کے مسلمان اور مومن بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کا لیڈر اور حاکم بن جائے، وہ ملعون ہوتا ہے جو مصطفیٰ بندوں کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے۔ بس عزیز و بیان کو اسی لیے سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ دامن وقت کی گنجائش بس اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہدایتوں کا، نہ ابلیس اپنے جاب سے غافل ہوا، نہ کبھی ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، نہ کبھی بیچ میں مرا، یعنی ڈسکنٹینیو نہیں ہوا اس کا کام۔ تو اے پروردگارہ، جب گمراہی ذرا سا بھی اس میں گیپ نہیں آ رہا ہے، کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی، نہ نفس امارہ اپنا کام کسی وقت چھوڑتا ہے، اور نہ ابلیس یہ جو خارجی شیطان ہے بہکانے والا ہمارا، تو پروردگارہ پھر ہدایت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کی اسی لیے آواز آئی کہ ہم نے سلسلہ رکھا ہے حجتوں کا، اسی لیے پچھلا جانے نہ پائے اور اگلا آ جائے، تاکہ ابلیس اکیلا نہ پڑے بہکانے کے لیے، اسے موقع نہ ملے، اکیلے وہ آسانی کے ساتھ بندوں کو نہ بہکا لے۔ ہر زمانے میں ہادی، ہر زمانے میں حجت، نبی کی شکل میں، رسول کی شکل میں، وصی کی شکل میں، امام کی شکل میں،
یہی فلسفہ ہے۔ تو رسول اللہ تک تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے پروردگار کہ آدم سے لے کر خاتم تک تو نے آدم کو بھی مصطفیٰ قرار دیا، نوح کو بھی منتخب کیا، تو نے آل ابراہیم کو منتخب کیا، آل اسحاق میں انبیاء ہیں تو نے منتخب کیا، آل اسماعیل میں انبیاء ہیں منتخب کیا۔ اب یہ آل اسحاق کے آخری نبی یعنی عیسیٰ کے بعد اب آل اسماعیل میں یہ آخری نبی جو سارے نبیوں کا آخری ہے، عیسیٰ کے بعد بھی آخری ہے، یہ بھی تیرا مصطفیٰ بندہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں تک تو فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بیلنس ہے، نظام ہدایت بڑا چوکس ہے، ایک درمیان میں ایک لمحے کا بھی اللہ کی حجتوں میں فاصلہ نہیں ہے۔ عیسیٰ کے بھی اوصیاء چل رہے ہیں، ادھر اسماعیل کے بھی معصوم اوصیاء چل رہے ہیں جو عبد المطلب اور ابو طالب سے لے کر تک یہ سلسلہ ہے، اور یہ وصایت اب محمد کے حوالے ہے۔ تو پروردگارہ محمد مصطفیٰ کے بعد کیا اب ضرورت نہیں ہے ہدایت کے ذمہ داروں کی؟ بس یہیں سے فلسفہ امامت، ضرورت امامت، اہمیت امامت، اور امامت کے ساتھ ساتھ ضرورت و اہمیت عصمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہیں سے ضرورت شہادت سمجھ میں آتی ہے۔ میں کسی مجلس میں وضاحت کروں گا کہ ان جملوں کا ان الفاظ، یہ جو ٹرمینالوجی ہے اور یہ خاص جو اصطلاحات ہیں قرآنی، ان کے مفاہیم کیا ہیں انشاءاللہ، مگر بس بیان کو سمیٹ رہا ہوں ان دو جملوں کے ساتھ کہ یہیں سے فلسفہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء یہ آخری ہادی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہیں۔ ہدایت رہ جائے گی، محمد جائیں گے، شریعت رہ جائے گی، محمد جائیں گے، دین رہ جائے گا، محمد جائیں گے، حلال و حرام رہ جائے گا، محمد جائیں گے، ابلیس رہے گا، بہکاتا رہے گا، محمد جائیں گے، ہر بشر کے ساتھ نفس امارہ بہکانے کے لیے موجود رہے گا، محمد رسول اللہ چاہے پردہ فرما جائیں گے، مگر ہدایت کی ضرورت باقی رہ جائے گی۔ تو پروردگارہ کیا نظام ہدایت معاذ اللہ تیرا اتنا کمزور ہے کہ محمد کے بعد ضرورت نہیں ہے، یا کیا سارے بندے کائنات کے تیرے جو ہیں وہ رسول اللہ آخری نبی کے بعد سب معصوم ہو گئے، یا ابلیس کا تو نے اختیار لے لیا؟ ابھی تو نہیں لیا، ابھی تو وہ یوم وقت معلوم نہیں آیا ہے کہ ابلیس سے چھین لیا ہے تو نے اختیار اپنے کسی ولی کے ذریعے۔ تو پروردگارہ نظام ہدایت، تو آواز آئے گی کہ میں نے کب اپنے نظام ہدایت میں کوئی کمی رکھی ہے؟ میں نے اسی لیے خاتم الانبیاء محمد کے بعد بلا فصل سلسلہ رکھا ہے، ایک جانے نہ پائے اگلا آ جائے، یہ میری سنت ہے، اور میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ میری سنت، میرے طریقہ کار میں تبدیلی، میرا نظام ہدایت جو ہے وہ جیسا تھا ویسا ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اہتمام رکھا ہے کہ یہی تو تھا کہ پچھلا جائے نہ اگلا حجت اور اگلا ہادی آ جائے، تو عام میدان غدیر میں دیکھتے کس لیے نہیں ہو؟ اسی لیے تو میری وحی کے تیور بدلے تھے کہ محمد جانے والے تھے مگر محمد جانے نہ پائیں اور اگلا ہادی اور رہنما بشکل امام علی آ جائے۔ اسی لیے میری وحی کے تیور بدل گئے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ وہ حکم پہنچا دیجئے جو امر آپ کو بہت پہلے آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، زمانہ گزشتہ، ماضی میں، پاسٹ میں، اب اس کے قانونی حیثیت دینے اور اس کے امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کو آپ پہنچا دیجئے، بلغ، تبلیغ کر دیجئے، یعنی علی کو امام و ہادی و حجت و رہنما کے طور پر، ظاہری منصب کے طور پر بھی وہ تو جب بھی امیر المومنین تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مگر اب اپنے بات کے لیے ان کو اپوائنٹ ابھی سے کر دیجئے، آپ جانے نہ پائیں کہ اگلی حجت کا تعارف کرا دیجئے۔ اسی لیے منبر غدیر پہ پیغمبر نے اٹھا کے علی کو کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا ولی و حاکم و سرپرست و ذمہ دار و رہنما میں ہوں، اس کے اب علی ہیں، ہوں گے نہیں، ابھی سے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ختم نبوت ہے، یہ ختم نبوت کا منصب ہے، نبوت کا خانہ خالی ہوگا، ہدایت کے خانے میں اب تک کے انبیاء آتے رہے یکے بعد دیگرے، آدم سے لے کر خاتم تک مصطفیٰ بندے، اور اب ہدایت کے خانے سے ختم انبیاء اٹھنے والا ہے بشکل ظاہر۔ تو اب یہ ہدایت کا خانہ خالی نہیں رہے گا، حجت کا خانہ نہیں خالی رہے گا، بس افراد بدلتے چلے آ رہے تھے، افراد ہی بدلنے جا رہے ہیں۔ محمد اس خانہ ہدایت سے ہٹے
رکھیں گے وہ ختم نبوت تھے، اور بلا فصل امامت ختم نبوت پر آ کے قائم مقام ہوگی. یعنی امامت جو ہے وہ قائم مقام ختم نبوت ہے. اس لیے پچھلے انبیاء کی نبوتوں سے امامت علی اور اہل بیت اطہار کے ائمہ کی امامت افضل ہے. بس میں اس منزل پر آپ کو اس تقریر کی بات کو تمام کرتا ہوں تاکہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا اور مستقل کروں گا. تو یہ فلسفہ امامت ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو مصطفیٰ بندے ہیں ان کو ہدایت کی ذمہ داری دی جاتی ہے. کوئی سامنے آئے نہ آئے، کوئی اٹھے نہ اٹھے، کوئی کھڑا ہو نہ ہو، بلکہ مگر ہادی کی ذمہ داری، امام کی ذمہ داری، خلیفہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو. وہ شہید علی الخلق ہے، وہ اعمال بندگان خدا کے اپنے زمانے کی امت کے اعمال کا نگراں ہے. اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تم کھڑے کیا دیکھ رہے تھے، اور تم گواہی دو کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے. اسے شہید علی الخلق کہتے ہیں. اس کی آیتیں موجود ہیں، میں نے عرض کیا کہ اگلی مجالس میں بیان کروں گا کہ اہمیت اور ضرورت شہادت کیا ہے عصمت کے ساتھ. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، طاغوت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے امام کو، لیڈر کو، رہبر کو، الہی رہبر کو. اس لیے کہ انبیاء کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، مرسلین کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، عہدہ دیا تھا. تو اب نبوت کے جو قائم مقام اور ختم نبوت کے قائم مقام امامت و خلافت رسول اللہ ہے، اسے اللہ ہی منتخب کرے گا. اسی لیے منتخب کیا ہے اللہ نے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ آدم کے بھی وارث ہیں، یہ نوح کے بھی وارث ہیں، یہی آل ابراہیم ہیں اور ذریت ابراہیم ہیں، یہی آل عمران ہیں اور یہی آل محمد ہیں. جیسا کہ آپ درود میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی حضرت ابراہیم کے اوپر، جیسے کہ آپ درود پڑھتے ہیں کہ پروردگارا تو درود بھیج، تو رحمت نازل کر جیسے محمد کی آل پر، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. یعنی آل ابراہیم ایک براڈ ٹرم ہے، جب اس کو سمیٹا جائے گا تو وہ سلسلہ آل محمد پہ آ کے رکے گا، اور وہی جو ہے وہ ذریت ابراہیم بھی ہیں اور وہی آل ابراہیم بھی ہیں، وہی آل محمد ہیں. لہٰذا یہ ائمہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے. لہٰذا کوئی بولے نہ بولے، جب بھی گمراہی دین خدا کو برباد کیا جائے گا تو آل محمد کو کھڑا ہونا ہے، اس کے ائمہ کو کھڑا ہونا ہے. اور اسی کو حسین کے بابا نے بھی ثابت کیا، حسین کے بھائی امام حسن نے بھی ثابت کیا، اور یہی حسین کا اقدام تھا. اسی لیے حسین نے صاف کہہ دیا تھا انکار بیعت کے وقت کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یعنی حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، ورنہ دنیا کو یہ میسج جاتا، یہ پیغام جاتا، یہ تاثر نکلتا حسین کے جملے سے کہ حسین اور یزید کا یہ شخصی آپس کا انڈیویجول مسئلہ تھا. نہیں، حسین و یزید نام لے کر شخصیتوں میں الجھایا نہیں حسین نے، اور پیغام کو اپنے محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ کہا مثلی یعنی میرا مثل، یعنی جو میرا جیسا اور میری راہ پر مجھے فالو کرے گا وہ یزید کے جیسے اور اس کے جیسے کرداروں، اس کو اور اس کے جیسے کرداروں کو کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بھی تسلیم نہیں ہوگا، کبھی بھی سرنڈر نہیں ہوگا، کبھی بھی جھکے گا نہیں، کبھی بھی اس کی بے حیائیوں بے دینوں کے اوپر سگنیچر اور امضا نہیں کرے گا، جسٹیفائی نہیں کرے گا، اس کا فیور نہیں کرے گا، اسے سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا. چنانچہ حسین نے اپنا منصوبہ بتا دیا، اپنا منشور بتا دیا کربلا کا، اپنے خروج کا کہ بنیادیں حسین نے اعلان کر دی کہ میں اس کی بیعت نہیں، بلکہ میرا جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. یہ میرا جیسا اس کا جیسا کہہ کے حسین نے صبح قیامت تک کربلا کو اور اپنے خروج اور اپنی بغاوت اور اپنے اقدام اور اپنے جہاد اور اپنی شہادت کو ایک مکتب بنا دیا، ایک اسکول بنا دیا، ایک قابل تقلید اسکول حسین نے بنا دیا ہے کہ یہ نہ کہے کوئی کہ یہ حسین و یزید کا مسئلہ تھا، ہم کہاں حسین بن سکتے ہیں. نہیں، حسین نے میرا جیسا اس کے جیسے کے آگے نہیں جھکے گا، بیعت نہیں کرے گا، ذلیل ہو کر سر نہیں جھکائے گا. یہ کہہ کر حسین نے صبح قیامت تک کے لیے ہر مسلمان، ہر مومن، ہر عالم دین، ہر فقیہ،
ہر ذمہ دار کو احساس دلا دیا ہے کہ تم کو جب بھی ظلم و جبر و استبداد اور فرعونیت اور نموریت اور بدعت و لادینی اور اسلام اور قرآن اور رسول اللہ اور دین خدا کے دشمن جب بھی کھڑے ہوں سازشیں کریں، اگر تم میرے مکتب کے ہو تو تمہیں علم بغاوت بلند کرنا پڑے گا، جان سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور اگر تم مصلحتاً چپ رہ جاؤ یا تم بے موقع تقیہ کرو یا تم بزدلی دکھاؤ اور قوم کے سودے کرو تو اتنا یاد رہے تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر تم حسینی نہیں ہو سکتے ہو۔ بس عزیزو، اس کا سب سے بہترین نمونہ وہ حضرت مسلم ابن عقیل تھا، جس کا نام بھی مسلم تھا، جو حقیقی معنی میں مسلم تھا، جو تسلیم بارگاہ عصمت و طہارت تھا، جو تسلیم حسین تھا، جو حسین کا بھائی بھی تھا۔ اسی لیے کوفے والوں کے جب خطوط آنے شروع ہوئے ہیں تو امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو ان کے خطوط کی پر لبیک کہنے کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا ہے۔ بس عزیزو، آج اس شہید ناز کا ماتم کرنا ہے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جو کربلا میں شہید نہ ہو کر بھی جس کا شمار کربلا کے سب سے پہلے شہید میں ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلا شہید کربلا کا حضرت مسلم، کیونکہ مقصد ایک ہے اور اطاعت اور عشق و محبت حسین میں، معصوم میں، اور امام کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں حسین مسلم نے اپنی جان غریب الوطنی میں دی ہے۔ حسین نے خط لکھ کے مسلم کو دیا اور مسلم لے کر گئے، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے اہالی کوفہ کے نام خط ہے، میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے ابن عم اور اپنے ثقہ کو بھیج رہا ہوں، یعنی اپنے موثق، اپنے بھروسے مند کو اپنا سفیر و نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تمہارے خطوط ہم تک پہنچے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ تم ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو۔ اگر تم نہیں ہمارا ساتھ دیتے ہو تو ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اور اگر تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو ہماری نصرت کے لیے تو ہمارے نمائندے کی بیعت ہماری بیعت ہمارے نمائندے کے ہاتھ پر کرو اور اس کا ساتھ دو، اس کی نصرت کرو۔ بس عزیزو، یہ عجب زمانہ تھا، حضرت مسلم آئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے، ایک تاریخ کہتی ہے کہ 18,000، ایک تاریخ کہتی ہے کہ 30,000۔ بہرحال حضرت مسلم نے جو خط امام حسین کو لکھا ہے اس میں 18,000 کے الفاظ و فیگر موجود ہے کہ مولا آپ تشریف لے آئیے، کوفے میں ہر طرف جو ہے وہ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کی محبت میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مولا حالات سازگار ہیں اور 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت میرے ہاتھ پر آپ کے لیے کر لی ہے۔ ہاں عزیزو، اتنا یاد رہے کہ یہ بلانے والے جو تھے، یہ سب کے سب جو تھے وہ خاندانی شیعہ اور خاندانی اہل بیت کے عقیدت مند نہیں تھے، یعنی وہ مکتب غدیر اور امامت والے نہیں تھے کہ جو عقیدہ قرآنی ہے جس پر میں پڑھ رہا ہوں اور جو میرا موضوع ہے، نہیں، وہ الہی منصب والے نہیں تھے، بلکہ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو اجماع کے ذریعے بعد رسول اللہ خلفاء کو مانتے چلے آئے تھے، اور یہ وہی تھے کہ جنہوں نے علی کو چوتھا خلیفہ مانا تھا، اور یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حسن علیہ السلام کو پانچواں خلیفہ مانا تھا، اور اب یہی لوگ جو ہیں وہ ظلم بنی امیہ اور یزید کی کھلا فسق و فجور اور اس کے گناہوں اور فحاشیوں سے اور دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بدگمان ہو کر بغاوت پہ اترنا چاہ رہے تھے، اور وہ اب حسین کو حسن کے بعد، یعنی وہ سلسلہ، ورنہ امام حسن کے بعد صلح معاویہ جب ہو گئی ہے تو پھر لوگ ادھر کی طرف ماننے لگے تھے، لیکن اب یزید کے ظلم جو بہت کھلا ہوا تھا، معاویہ سے بھی آگے اس کی بے دینیاں ظاہر بظاہر بن کے، ورنہ تو سبھی پردے میں بے دین تھے، تو اب یہ حسین کو اس لیے بلا رہے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاندانی شیعہ نہیں تھے، کیونکہ اس خط کا مضمون جو بہت سے لوگوں کا ایک مجموعی خط گیا ہے، سینکڑوں خط گئے ہیں، 2 لوگ لے کے آخر میں بہت سے خط گئے ہیں، لیکن ایک مجموعی خط تھا کہ جس کا یہ جملہ ہے بہت اہم کہ اے فرزند رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ آئیے، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس آرام آسائش ہے، نعمتیں ہیں پروردگار کی، مگر ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے،
یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بلانے والے خاندانی شیعہ، غدیری شیعہ، امیر المومنین کو پہلا امام منصوص من اللہ معصوم ماننے والے نہیں تھے، ورنہ یہ جملہ نہ کہتے کہ ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیعہ کے عقیدے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ اس کا ایک لمحہ بھی بغیر امام کے نہیں گزرتا ہے۔ بس عزیزو، اب جناب مسلم ادھر خط لکھ رہے ہیں، امام حسین کو بھیج دیا ہے، ادھر جناب مسلم جو ہیں ان کو گھیرا جانے لگا ہے، 18,000 لوگ ہیں، مگر ادھر نعمان ابن بشیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی شکایتیں بنی امیہ کے نمخاروں نے کرنی شروع کر دیں یزید سے کہ دیکھو مسلم یہاں حسین کے بھائی حسین کے نمائندے آئے ہیں، یہ کمزور انسان ہے، یا یہ ضعیف کمزور ہے، یا یہ کمزور ہونے کا اظہار اور بہانہ کر رہا ہے، ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے، فریب و مکاری کر رہا ہے۔ چنانچہ وہاں سے یزید کا خط آیا، ابن زیاد کو اس نے کہا جو بصرے کا گورنر تھا کہ جا کے اس کو معزول کرو، تم وہاں کی گورنری اختیار کرو۔ ادھر ابن زیاد نقاب ڈال کے آیا، مجمع جم غفیر ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ حسین آ رہے ہیں نقاب ڈالے ہوئے، یہ فریب دے کے وہ آیا ہے اور دارالامارہ کے اندر چلا گیا ہے۔ پھر اس نے وہاں کے لوگوں کو دھمکانا شروع کیا، خریدنا شروع کیا، اور یہ اعلان کروا دیا بعض سرداروں سے وہاں کے کہ بتا دو اپنی قوم کو کہ جو گھیرے ہیں، یعنی جناب مسلم کے ساتھ وہ 18,000 کا کم سے کم مجمع دارالامارہ کو گھیر چکا تھا، لیکن اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ بنی امیہ شام سے ایک بڑا لشکر آنے والا ہے جو تمہاری سرکوبی کرے گا۔ کچھ کو ڈرایا اور کچھ کو جو ہے وہ لالچ دی، لہٰذا وہ اس کا فریب کام کر گیا۔ اب یہ منزل تھی کہ ایک بار تو اس کے لوگوں سے جناب مسلم کی جنگ بھی ہوئی ہے، مگر اس کے بعد جناب مسلم جب چند لوگ آپ کے ساتھ، ایک تاریخ کہتی ہے کہ اب 10 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے، دھیرے دھیرے سردار سب الگ ہونے لگے اور ان کی قومیں جانے لگیں۔ قوم کہنے لگی کہ اس فتنہ و فساد سے بہتر ہے کہ خاموش ہو کے اپنے گھر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ بڑا فتنہ امت میں ہو رہا ہے، شاید اللہ کوئی جو ہے وہ سبیل نکال دے اچھی، اور شاید جو ہے وہ امن و امان ہو جائے۔ بس عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ مجمع سب تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا۔ حضرت مسلم کے ساتھ 10 لوگ تھے، جب وہ نماز مغرب کا وقت آ گیا تھا مسجد کوفہ میں پڑھنے گئے، اور جب نماز پڑھ چکے تو وہ 10 لوگ بھی مسلم کے ساتھ نہ تھے۔ رات کا وقت تھا، کہاں جاتا غریب مدینہ کوفہ میں، یہ مسافر، یہ غریب الوطن۔ ارے رات کے سناٹے میں ایک گھر کے باہر جا کے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ارے اس گھر کی جو مالکہ تھی وہ زن مومنہ تھی، اس کا نام طوعہ تھا۔ وہ دروازے پہ جب اس نے دیکھا کہ دیوار کے سے ٹیک لگائے ایک اجنبی انسان رات کے سناٹے میں کھڑا ہے، کہا اے بندہ خدا، ارے کیوں تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ بڑا پرآشوب دور ہے، کوفے کے حالات تجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اے بندہ خدا رات کے سناٹوں میں ادھر ادھر نہ کھڑا ہو، کہیں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے حکومت کا کارندہ، کوئی جاسوس۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ وہ اپنے گھر کیا جائے کہ جس کا یہاں گھر ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس کیا جائے اپنے گھر کے جو غریب الوطن ہے۔ یہ سن کر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں؟ کہا کون ہے، اپنا تعارف کرائیں۔ کہا انا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ وہ مومنہ تھی، بامعرفت تھی، جیسے ہی سنا کہا آقا بڑی معذرت چاہتی ہوں، بڑی جسارت ہو گئی ہے، آئیے آپ ہمارے گھر کے اندر آ جائیے۔ کہا میں تجھے خطرہ نہیں پہنچانا چاہتا، نقصان نہیں پہنچے میری وجہ سے۔ کہا جو بھی ہوگا آپ تشریف لے آئیے، یہ خاندان بنی ہاشم، یہ خاندان رسالت کی آپ فرد ہیں، میرے مولا کے بھائی ہیں، میرے آقا و مولا ہیں آپ۔ اندر بلا لیا۔ ہاں عزادارو، یہ جاسوسوں نے جا کے بتا دیا کہ مسلم وہاں پناہ لیے ہیں۔ شروع میں تو آپ ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے، اور جب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے لے گئے تو جناب مسلم نے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے نکل کے وہ چلے آئے تھے، لہٰذا اب طوعہ کے گھر میں جو جناب مسلم نے پناہ لی ہے تو ادھر سے فوجیں آ گئی ہیں۔ ارے پہلا ہی رسالہ جو ہے وہ 300 سپاہیوں کا آیا۔ جناب مسلم نے جیسے ہی باہر گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، اب اس زن مومنہ کو خطرے سے بچانے کے لیے باہر نکل آئے۔ شجاعت حیدری جوش مار گئی، بنی ہاشم کی
شجاعت جو ہے وہ اس نے مسلم کو جو ہے وہ گھر میں رہنے نہ دیا، تلوار سیونت کے باہر نکل آئے، ان کوف کے گھر کے باہر گلیوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ محمد ابن اشعث جو تھا وہ اس کا سپہ سالار تھا ان فوجیوں کا۔ ایک بار جب جناب مسلم نے کتنوں کو فنار کر دیا تو اس نے اور فوج کمک کے لیے ابن زیاد سے منگائی، تو اس نے کہا کہ واہ ہو تم پر، ایک غریب الوطن یکا و تنہا کے لیے تم کو کتنی فوج چاہیے؟ لہٰذا اس نے یہ جواب میں کہلایا کہ اے امیر سے کہہ دو کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا و بقال، کوئی دنی النسب پست انسان نہیں ہے، بلکہ یہ شیر ہے بنی ہاشم کا، یا عقیل کا بیٹا ہے، یا ابو طالب کا پوتا ہے، یا حسین کا بھائی ہے۔ لہٰذا فوجیں آتی گئیں، ہاں عزادارو، ایک ہیلے سے دھوکہ دے کے حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا، زخموں سے چور ہیں، دہن سے خون نکل رہا ہے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، کہا اے مسلم، تم نے فساد یہاں برپا کرنا چاہا، اور تمہارے گھر والے اور حسین اور امام حسن اور امام رسول اللہ اور حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام ان سب کی اس نے برائی کی۔ جناب مسلم نے کہا کہ تو فسادی ہے، جس نے تجھے یہاں بٹھایا ہے وہ فسادی ہے، تو خاندانی دشمن اسلام اور رسول اللہ ہے، ہم فساد نہیں، ہم کو لوگوں نے بلایا ہے، ہم ہدایت کرنے والے خاندان کے ہیں۔ بس عزیزو یہ تکرار ہوتی رہی۔ اس نے کہا مسلم کچھ بھی کہہ لو، تمہیں تو قتل ہونا ہے۔ اسی وقت جب آئے تھے تو کسی چاپلوس نے کہا تھا کہ تم نے امیر کو سلام نہ کیا، تو جناب مسلم نے کہا تھا کہ وہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو حسین ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا، کوئی وصیت ہو تو کر دو۔ جناب مسلم نے کہا کہ ہم کو تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے۔ جے بار پانی پیا، عزادارو، پانی میں خون مل جاتا تھا، اسے آپ پھینک دیتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ کئی بار ہوا تو آپ پیاسے رہ گئے جناب مسلم۔ پھر کہا کوئی وصیت، تو آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی، عمر ابن سعد پہ نظر پڑی تو اس سے کہا کہ دیکھ میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ تلوار کو بیچ کر میرے قرضوں کو فلاں فلاں کو ادا کر دینا۔ آل محمد غریب الوطنی میں بھی صلہ رحم سے اور غربا پروری سے باز نہیں آتے ہیں۔ پھر جب دارالامارہ کی چھت پر لے جا کے جلاد کو حکم تھا کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ ایک وصیت اور کی کہ میرے آقا حسین کو یہ خبر دے دی جائے کہ میرا حال یہاں کیا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یہ وصیت تو تیری نہیں پوری کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دارالامارہ کی چھت پہ گئے، جلاد نے کہا کہ اب ہم تیری گردن اڑانے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز شکرانہ کی اجازت دے، کیونکہ ہم آل محمد مصیبت کو نعمت سمجھتے ہیں، لہٰذا شکریہ پہلے ہی سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ہاں عزادارو، ادھر تلوار مسلم کے سر پہ چلی، ہاں سر جو ہے وہ اس نے رکھ لیا اپنے پاس ابن زیاد کو دینے کے لیے۔ حکم تھا کہ جنازے کو چھت سے پھینک دیا جائے، دارالامارہ کی بلند چھت سے جنازہ پھینک دیا گیا۔ بس میں کہوں گا کہ اے حضرت مسلم، آپ مولا کی ہر مصیبت میں شریک ہو رہے ہیں۔ ارے مولا شہید ہونے والے تھے پیاسے، اس لیے آپ بھی پیاسے شہید ہوئے، پانی نہ پی سکے۔ ہاں مولا کے جسم اطہر گھوڑوں سے پامال ہونے والا تھا، آپ کا جسم بھی دارالامارہ سے ڈالا گیا، زمین پر گرا تو شکستہ ہوا، مگر ایک مصیبت وہ ہے جس میں مسلم اسیروں کے شریک ہے۔ حسین پہ مصیبت نہیں پڑی، وہ کیا ہے کہ جنازے میں رسیاں پاؤں میں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں رگڑ رگڑ کے حسین کے بھائی، حسین کے سفیر کا جنازہ پھرایا گیا۔ بس عزادارو، لو حسین کی ہر مصیبت اور اسیروں میں شہید شریک ہو گئے۔ مسلم شہید ہو کر حق وفاداری اطاعت امام میں ادا کر گئے۔ ادھر امام جو ہے وہ راہ میں ہے کہ ایک بار کوفے سے آتے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ تو کہاں سے؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا حالات کیا ہیں؟ کہا بہت خراب حالات ہیں، بس مختصر یہ سمجھ لے کہ ہم ابھی ارے گلیوں میں کوفے کی دیکھ کے آئے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کا جنازہ گلیوں میں رسیاں باندھ کے رگڑ کے پھرایا، کھینچ کے پھرایا جا رہا ہے۔ بس حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین رونے لگے، ارے ایسا حسین ایسا احساس
سے ناتوانی محسوس کر رہے تھے کہ جیسا کربلا میں عباس کے لیے محسوس کی کریں گے. وہ مسلم بھی ایک شعر حسین کا تھا، بس جیسے ہی سنا جلدی جلدی خیمے میں آئے اور کہا کہ میری بچی کہاں ہے، مسلم کی یتیمہ کو لے کر آؤ. مسلم کی بچی جیسے ہی آئی، حسین نے زانو پہ بٹھا کے ارے سینے سے لگایا، دست شفقت سر پہ پھیر پھیر کے پیار کیا. بچی خاندان عصمت و طہارت کی تھی. ایک بار کہا چچا آپ ہمیشہ سے محبت کرتے ہیں مگر آج کچھ انداز الگ لگ رہا ہے شفقت کا. کیا حسین کہتے، کہا اے بچی تیرا بابا مارا گیا. جناب زینب سے کہا وہ گوشوارے لاؤ کہ جو ہم نے سکینہ کے لیے اور اس کے لیے رکھے تھے. ارے جناب مسلم کی بیٹی کے گوشوارے پہنا کے پیار کر رہے تھے. میں کہوں گا اے مولا ذرا احتیاط سے پہنائیے مندے، کہیں سکینہ کھڑی نہ دیکھ رہی ہو.